آپ نے دیکھا تھا ٹرمپ کی باڈی لینگویج، اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، وہ ایک بھیگی بلی کی طرح بیٹھا ہوا تھا. وٹ ہی واز ایکسپیکٹنگ فرام فیلڈ مارشل ہی ڈنٹ ڈیڈ اٹ. بٹ ہی واز ایکسپیکٹنگ کہ شاید وہ آ کے اب اعلان ایران کے خلاف جو ہے وہ بیان دے دے اور بول دے کہ جناب ہم جو ہے نا وہ امریکہ کے بوٹ پالش کرنے کے لیے تیار ہیں. ہی ڈنٹ ڈیڈ اٹ. پچھلے 2 سال کی پریس کانفرنس نکالے ٹرمپ کی اور کل کی پریس کانفرنس نکالے، وہ ایک بھیگی بلی کی طرح تھا. اس کو مایوسی تھی کہ مجھے مل کے بڑا خوشی ہوئی. وہ ڈپلومیٹک الفاظ تھے، وہ ڈپلومیٹک الفاظ تھے. وہ چاہتا تو زیلنسکی کی طرح بےعزت کر سکتا تھا، وہ چاہتا تو افریقن پریزیڈنٹ کی طرح بےعزت کر سکتا تھا، لیکن اسے پتا ہے کہ میں ایک فاتح ملک کے فیلڈ مارشل کے سامنے بیٹھا ہوں. I cannot do it. میں ایک ایسی پاگل قوم کے فیلڈ مارشل کے سامنے بیٹھا ہوں جو حملہ کر دے گی، اس کے بعد سوچے گی کہ ہم نے کیا کیا. ان کے ساتھ دوستی بنا کے رکھو، کیونکہ ہم نے ماضی میں افغانستان میں 2 بار اسی قوم کو جھیل لیا ہے، جس پہ ہمارا میڈیا کہتا تھا کہ ڈو ناٹ کال امریکہ ایز اے سپر پاور دین پاکستان از اے سپر پاور. یہ ہمارے الائز بھی تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ہمارے ساتھ ہوا کیا. تو ہم لوگ ہر چیز کے اشتہار نہیں لگاتے. ہمارے مسئلہ ہے کہ ہمارے تھوڑے بہت حکمران چور ہیں جن کے آئی ایم ایف کے ورلڈ بینک کے ہمارے اوپر تلواریں ہیں اور سوئس بینکس میں ان کے اکاؤنٹس ہیں، جس وجہ سے ہم لوگ بہت کچھ اوپنلی نہیں کر سکتے. بٹ پاکستان had never ever disappointed Muslim Ummah and Pakistan will never ever disappoint Muslim Ummah. And مجھے بڑا مطلب 1-2 دن سے اضطراب میں تھا کہ اس ملاقات کے بعد پاکستان کی کہیں بے عزتی نہ ہو، کیونکہ ملاقات کی ٹائمنگ ٹھیک نہیں تھی. اور اللہ نے عزت رکھی ہے، اللہ نے بہت عزت رکھی ہے کہ کوئی ایسا کوئی جملہ ادا نہیں ہوا جس سے پاکستان جیتی جتائی جنگ جو ہے وہ میز پہ لیٹ ڈاؤن ہو جائے ماضی کی طرح. اینی ہاؤ ماضی میں جو کچھ ہوا وہ تو ہم نے کتابوں میں پڑھا اور کئی جگہوں پہ ہم نے اپنی آنکھوں سے، میری بہن آپ نے بھی اور ہم نے بھی 2 ہی جنگیں دیکھی ہیں، ایک ابھی لندن والی دیکھی ہے اور ایک یہ دیکھی ہے. دونوں میں ہم جیتے ہیں. ماضی کا بھی ڈونٹ نو کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا، لیکن یہ کہ ہم جیتے ہیں. اچھا ہی سنا ہے. نہیں اگر کوئی یہ کہتا ہے نا دیکھیں کوئی اگر یہ کہتا ہے نا جی ماضی میں ہم جیتے نہیں، کئی ایسے بھی تجزیہ نگار آ گئے نا آج کے دور میں کہ ہم فلانا بھی ہار گئے فلانا بھی ہار گئے. بلوچستان میں ہمیشہ سے انٹیلیجنس کی بیس آپریشنز کی تذکرہ کیا جاتا ہے، بات ہوتی ہے، تو آپ کے خیال میں یہ بات کتنی درست ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آئی بی اوز کنڈکٹ ہوتے ہیں ہر جگہ پہ. پاکستان نان کنونشنل وار لڑتا رہا 20-25 سالوں سے، تھینکس ٹو بی ایل اے اینڈ ٹی ٹی پی کہ ہم لوگوں نے آپ سے لڑ کے جس طرح اپنے بچوں کو قربان کیا ہے، جس طریقے سے اپنی شہادتوں کو سینوں سے لگایا ہے، ہمارا اتنا مورال ہائی ہو گیا تھا، ہمیں اپنے لوگوں کا اپنے فوجیوں کا شہید ہونا فیل ہی نہیں ہوتا تھا. تو ہم لوگوں کو جب انڈیا کے خلاف لڑنے نکلے تو اگر ہم بی ایل اے ٹی ٹی پی سے نہ لڑے ہوتے تو میں سمجھتا تھا کہ انڈیا سے لڑنا مشکل ہو جاتا. دشمن جب سامنے آ جاتا ہے بالکل، اس سے لڑنا بڑا کمپیریٹیولی آسان ہوتا ہے. ہم نے بڑی مشکل جنگ لڑ لی تھی کہ آپ جا رہے ہیں نان کنونشنل وار میں، اچانک 4 بندے پھر رہے ہیں، 3 آپ کو سینے سے لگائیں گے، چوتھا جو ہے وہ گولی مار دے گا، آپ کو پتہ نہیں ہوگا اپنا کون ہے پرایا کون ہے. انڈیا کے ساتھ جنگ میں تو دشمن سامنے ہے. ٹی ٹی پی میں آپ یہ دیکھ لیں، آپ جا رہے ہوں گے ایک ہی آپ خیبر ڈوڈائی پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، 4-5 بندے آپ کو بولیں گے کپتان صاحب کیا حال ہے، اسٹڈے ماشے خیر ہے تگڑا دے، اور 6ٹھا بندہ آ کے آپ کو پھٹ جائے گا آپ کے اوپر. یہ وار بہت مشکل وار ہے جس میں پاکستان کامیابی سے فتح یاب ہو رہا ہے. آپ کی 1 پنجاب جو ہے وہ 73-74 جو ہے وہ خوارج مار دیتی ہے ایک ہی دن میں. آپ کے 5 دنوں میں ایک بھی انسرجنسی کا انسیڈنٹ بلوچستان میں نہیں ہوا. اسی میں 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ اسرائیل نے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی ہمارے نیوکلیئر ایسٹس کو، اور ان کو ہم نے بر وقت بتا دیا تھا کہ جناب آپ جہاں اٹیک کرنا چاہ رہے ہو اس پہ تو ہمارا ایئر ڈیفنس ایکٹیو ہے اور اس پہ تو ہم نے کاؤنٹر جو رکھا ہوا ہے وہ ہے ہی ہے، لیکن آپ کی کون سی چیز کہاں پہ اس کا بھی ہمیں علم ہے اور ہم لوگ اس کا جواب دینا بہت اچھے سے جانتے ہیں. اینڈ نمبر 2 یہ کہ اس سے پہلے آپ میں نے جس طرح عرض کیا کلبھوشن کا معاملہ ہے اس کو تو چلے ایک طرف رکھیں. آذربائیجان میں اگر 150 کلومیٹر اسکوائر کا ایریا آرمینیا کا ہم نے واپس لے کے دیا اور دنیا کو 4 سال بعد جا کے پتا چلا کہ پاکستان واز انوالوڈ ان اٹ، تو اٹ مینز یہ بہت بڑی انٹیلیجنس کی فتح تھی. آج ترکیہ کو ہم نے میرے خیال ہے براہ راست کوئی فیور نہیں کی دنیا کے سامنے، لیکن ترکیہ ہمیشہ پاکستان ترکیہ کاردش کے نعرے لگاتا ہے، تو اٹ مینز وی ہیو ڈن سم تھنگ. آج ہم نے دنیا کو یہ بتایا کہ ایران کی سفارتی ہم مدد ضرور کریں گے، اور یہ تو دنیا کے ہر ملک نے کہا، سعودیہ نے بھی کہہ دیا، ترکیہ نے بھی کہہ دیا، روس چین نے بھی کہہ دیا، لیکن ایران کی پارلیمان میں پاکستان تشکر کے نعرے کیوں لگے؟ اٹ مینز وی مسٹ ہیو ڈن سم تھنگ.